وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ پھر آگے مزید فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تم کو، امتحان تو ہوگا، آزمائش تو آئے گی۔ اللہ تعالیٰ خود ہی بتا رہے ہیں کہ ضرور آنی ہے، بی پریپیئرڈ، ضرور آزمائیں گے تم کو، بشیء، ساتھ کسی بھی چیز کے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، ان میں سے یہ جو لسٹ آگے دی جا رہی ہے ان میں سے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، اور کسی کی کسی طرح، کسی کی کسی طرح، ہر شخص مختلف طریقوں سے آزمایا جاتا ہے۔ من الخوف، خوف میں سے، اور آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ کے مسلمانوں پر خوف کے کیسے کیسے بادل منڈلاتے تھے، کتنی چھوٹی سی کمیونٹی تھی، ہجرت کر کے لوگ لٹے پٹے آئے تھے، اور مدینہ کے جو انصار تھے انہوں نے ان کو بھی سنبھالا دیا تھا، اور پھر ساتھ جنگ بدر ہو رہی ہے، پھر جنگ احد ہو رہی ہے، اور اس کے بعد جنگ احزاب تک تو خوف کا ایسا حال تھا کہ قرآن پاک میں آتا ہے اس وقت سارے لوگ اکٹھے ہوئے کہ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، کہ اس موقع پر تو مسلمان بری طرح آزما لیے گئے، شدید ترین طریقے سے ہلا دیے گئے، اور اتنا خوف تھا مدینہ میں کہ حدیث میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش آج رات کوئی میرا پہرا دے تاکہ میں سو سکوں۔ یعنی اتنا خوف تھا کہ سو بھی نہیں صحیح طرح سکتے تھے۔ یہ سن کر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی مسلح ہو کر آ گئے اسلحے کے ساتھ، اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہرا دیتا ہوں، آپ سو جائیں۔ چنانچہ آپ نے اس طرح آرام فرمایا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ بخاری کی ایک اور روایت ہے کہ ایک رات اہل مدینہ ایک خوفناک آواز سن کر گھبرا گئے، پھر وہ اس آواز کی طرف روانہ ہوئے کہ آواز کہاں سے آئی ہے، دیکھا کہ آپ ادھر سے واپس آ رہے ہیں، لوگ بعد میں گئے، آپ پہلے وہاں پہنچے ہوئے تھے اور خبر معلوم کر کے آ رہے تھے۔ آپ نے لوگوں سے کہا ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، کیونکہ چھوٹی سی ریاست اتنی کمزور کہ کدھر سے کوئی دشمن حملہ کر دے، اور پھر جنگ احزاب میں تو پورا عرب اکٹھا ہو کے آ گیا تھا۔ احزاب اسے کہا بھی اسی لیے جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ تو ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف تو ہوگا، تمہیں تیار کیا جا رہا ہے اقوام عالم کے سامنے ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے، اور تم سمجھتے ہو کہ کوئی سی مشکل سے بھی نہ گزرنا پڑے۔ اصل میں مشکل میں کیوں ڈالا جاتا ہے، امتحان کیوں لیا جاتا ہے؟ تاکہ کسی کی قابلیت کا اندازہ کیا جا سکے، اور اس کی سنجیدگی کا بھی، کہ وہ اپنے ایمان میں کتنا سیریس ہے۔ جیسے محبت میں آزمائش ہوتی ہے نا، تو اسی طرح ایمان میں بھی آزمائش ہوتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی شخص اپنے کام میں کتنا سیریس ہے۔ مثلا آپ لوگ یہاں پڑھنے آتے ہیں، تو اگر کوئی شخص اس درس سے داخلہ نہ لے کے امتحان دینا پڑے گا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ سیریس نہیں ہے پڑھنے میں، نان سیریس ہے، وہ آزاد رہنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے جب جی چاہے آئے، جب جی چاہے جائے۔ تو امتحان کا مقصد کیا ہے؟ جہاں ایک طرف قابلیت جانا، وہاں ایک طرف یہ بھی دیکھنا کہ کون اپنے اس کام میں کمیٹڈ ہے اور سنجیدہ ہے۔ جو سنجیدہ ہوگا پھر وہ اس کے لیے پریپیئرڈ بھی ہوگا، تیاری بھی کرے گا۔ حالانکہ اللہ کے رسول اللہ کے محبوب تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود آزمائش، تاکہ دیکھا جائے کہ واقعی کتنے سنجیدہ، کتنے سیریس ہیں، کتنے سچے ہیں، کتنے خالص ہیں۔ پھر فرمایا والجوع، بھوک میں سے، یعنی تم اس رستے پر آئے ہو تو تمہیں مشکلات آئیں گی، بعض اوقات تمہیں تمہارا کاروبار، تمہاری نوکری
تمہارے حالات ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ تمہیں کھانے کے لیے نہ ملے، اور صحابہ کرام پر ایسے حالات بہت گزرے. صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے صفہ والوں میں 70 آدمی ایسے دیکھے. صفہ والے کون تھے معلوم ہے آپ کو؟ جی، جو مختلف قبائل سے آئے تھے، مسلمان ہوئے اور پھر مدینہ میں ہی آپ کے قریب رہ گئے، یعنی مسجد کے پاس ہی ایک چبوترا تھا جہاں یہ لوگ رہتے تھے. تو یہ لوگ دن رات ایک تو دین سیکھتے تھے، اور دوسرا یہ کہ جب کبھی کوئی جنگ وغیرہ ہوتی تو ایک طرح سے اسٹینڈنگ آرمی کا کام بھی دیتے تھے. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ خود کن میں سے تھے؟ اصحاب صفہ میں سے تھے. یہ وہ لوگ تھے جن کی فیملیز وہاں مدینہ میں نہیں تھی، فیملیز کہیں اور تھی، نہیں جیسے وہ کسی ہاسٹل ہوتا ہے نا جیسے، تو اس طرح مسجد کے پاس رہ رہے تھے. کہتے ہیں میں نے صفہ والوں میں 70 آدمی ایسے دیکھے ہیں جن کے پاس چادر تک نہ تھی. ظاہر ہے کہ کاروبار کرنے کا تو وقت ہی نہیں تھا، پیسے کمانے کا وقت نہیں تھا، کیونکہ اگر پیسے کماتے، کاروبار کرتے، تجارت کرتے تو پڑھتے کب؟ 2 کام ایک وقت میں تو نہیں ہو سکتے نا. یا تو فقط تہبند تھا یا فقط کمبل تھا، یعنی اتنی منیمم چیزوں سے گزارا کیا انہوں نے، اپنی ضروریات کم کر دی. مشن آگے آ گیا، ضروریات پیچھے چلی گئی. جسے انہوں نے گردن سے باندھ رکھا تھا، نہیں ایک ڈریس، 1 سنگل چادر ہوتی تھی، وہی لپیٹتے تھے، یعنی قمیص اور شلوار نہیں ہوتی تھی، یا کرتا اور تہبند نہیں ہوتا تھا، صرف تہبند، اسی کو لپیٹ کے اسی کو اوپر گردن میں باندھ لیتے تھے، اور وہ قمیص کا کام دیتا تھا. آپ نے شاید ایسے نظارے نہ دیکھے ہوں. مجھے بنگلہ دیش جانے کا اتفاق ہوا اور میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو ایسے ڈریس میں دیکھا ہے. بعض علاقوں میں وہاں بھی بہت غربت ہے کہ لوگ ایک ہی چادر لیتے ہیں، یعنی عورتیں ساڑی کا بلاؤز نہیں ہے ان کے پاس، وہ اسی کو نیچے لپیٹ کے اسی کو اوپر لپیٹ لیتی ہیں، اور پھر بعض اوقات شدید ننگی بھی ہوتی ہیں اس میں، کیونکہ ذرا جھکے یہاں ذرا آگے پیچھے ہوئے تو وہ کھل گیا سطر سارا، تو بلاؤز نہیں ہے ان کے پاس. تو انہی اصحاب صفہ کے پاس قمیص نہیں ہوتی تھی، ایک چادر صرف، جسے وہ نیچے سے لپیٹ کر اوپر، اور 1-2 نہیں تھی، یہ 70 لوگ ایسے تھے جو کسی کی آدھی پنڈلیوں تک پہنچتا، کسی کے ٹخنوں تک، جسے وہ اپنے ہاتھ سے سمیٹتے رہتے اس ڈر سے کہ کہیں ان کا سطر نہ کھل جائے. حالانکہ یہ اپنے گھروں میں رہتے، تجارتیں کرتے، کام کاروبار کرتے، تو ان کے پاس بہت کچھ ہوتا اپنے پہننے کھانے پینے کو. حضرت عائشہ نے اپنے بھانجے عروہ بن زبیر سے کہا، میرے بھانجے، یہ ان کے شاگرد بھی تھے، ہم پر ایسا وقت گزر چکا ہے کہ ہم ایک چاند دیکھتے، پھر دوسرا چاند، یعنی 2 مہینے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی. عروہ نے کہا، خالہ پھر تمہاری گزر کس چیز پہ ہوتی؟ پھر آپ گزارا کیسے کرتے تھے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا، انہی 2 کالی چیزوں پر، یعنی کھجور اور پانی. اتنا ضرور تھا کہ چند انصاری لوگ آپ کے ہمسائے تھے جن کے پاس بکریاں تھیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بکریوں کا دودھ تحفے کے طور پر بھیجا کرتے تھے، جس سے آپ ہمیں بھی پلاتے تھے. یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی تھی جسے کک کر کے کھا سکے. پانی اور کھجور، پانی اور کھجور. اسی لیے جو مکہ سے لوگ آئے تھے وہ کھجور کے عادی نہیں تھے، وہ دودھ اور گوشت کے عادی تھے. تو ایک دفعہ آپ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے تو ایک شخص اٹھا اور چیخ پڑا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کھجور نے ہمارے پیٹ جلا دیے. یعنی مسلسل صرف کھجور ہی کھانی پڑ رہی ہے، 1 ڈائٹ ہے، اور اس سے ہمارے جسم جو ہے اسے قبول نہیں کرے، کیونکہ ہر جسم جو ہے وہ خاص قسم کی غذا قبول کرتا ہے. جن علاقوں میں لوگ چاول کھانے کے عادی ہوتے ہیں وہ روٹی نہیں کھا سکتے، جو روٹی کے عادی ہوتے ہیں چاول ان کو نقصان دیتے ہیں. کوئی مکی کھانے کا اسٹیپل فوڈ جو ہوتا ہے نا ایک، تو مکہ والوں کا اسٹیپل فوڈ ڈیٹس نہیں تھی، اس لیے مرضی کے خلاف ایک غذا، اور وہ بھی بار بار کھانے سے ان کی صحت جو تھی وہ شدید متاثر ہو چکی تھی. یہ بھی بخاری کی روایت ہے. یہ ساری احادیث جو ہے اوتھینٹک اور صحیح احادیث ہیں، تاکہ کسی کو کوئی شک نہ ہو کہ شاید یہ من گھڑت قصے ہیں جو کہیں سے گھڑ کے سنائے جا رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ کی آل پر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر آپ کی وفات تک ایسا وقت نہیں گزرا
کہ انہوں نے مسلسل 3 دن تک پیٹ بھر کے کھانا کھایا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہو گئے اس وقت تک ان کے پاس کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 3 دن کنزیکٹیو ایسے گزرے ہو کہ آپ پیٹ بھر کے کھائیں. تو یہ انہیں پہلے ہی وارننگ دے دی کہ جس عظیم الشان کام کے لیے تم اٹھائے گئے ہو اس میں تمہیں بہت سی قربانیاں کرنی پڑے گی، کیونکہ ایک چیز چھوڑے بغیر دوسری حاصل نہیں ہوتی. اور چونکہ ہمیں دنیا سے اتنی محبت ہے ہم دنیا چھوڑ نہیں سکتے، مشکل ہی ہے نا. لیکن جنہوں نے آخرت کا سودا کیا ان کے لیے پھر مشکل نہیں رہتی. اب دیکھیے ہم بھی اسی دین کے ماننے والے ہیں لیکن ہم ایسی قربانیاں نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک تو اس طرح دین اترا نہیں، دوسرا یہ ہے کہ ہمیں ذمہ داری کا احساس بھی کوئی نہیں کہ یہ کوئی بڑی بات ہے. ہم سمجھتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ٹھیک ہے کچھ لوگ کرتے ہیں تو ہم اسے اپنا کام نہیں سمجھتے نا، اور نہ سمجھتے ہم سے پوچھ ہوگی. لیکن صحابہ کرام کو یہ بات سمجھ آ چکی تھی، اس لیے انہوں نے گھر بھی چھوڑے اور انہوں نے اچھے کھانے بھی چھوڑے اور انہوں نے اپنی عادات اور اپنا وطن بھی چھوڑا. ان سب چیزوں کی ہجرت کی ایک طرح سے. ہم دنیا کے لیے ہجرت ضرور کر لیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ بے شمار لوگ شوق سے ہجرت کرتے ہیں، امیگریشن کراتے ہیں، اپنا وطن، ملک، رشتہ دار، اپنے موسم، اپنی یادیں، اپنی کیا کچھ نہیں چھوڑتے. کس لیے چھوڑتے؟ دنیا کے لیے. بچوں کو اچھی ایجوکیشن مل جائے گی، اچھی زندگی، اچھی لائف. اس مقصد کے لیے بہت سے لوگ امیگرینٹس بننا پسند کرتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام بھی مدینہ میں امیگرینٹس تھے. وہ بھی امیگریشن تھی ان کی، وہ مائگریشن. اور اس وقت آپ نے فرمایا تھا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. وانما لکل امرئ ما نوى، اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی. فمن كانت ہجرته الى دنیا يصيبها او امرأة ينكحها وهجرته الى ما هاجر الیہ. کیا معنی ہے اس کا؟ کہ ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی، جس نیت کے ساتھ مائگریشن کی ہوگی، گھر وطن چھوڑا ہوگا، اسی کا اس کو اجر ملے گا. اگر اس کی نیت دنیا پانے کے لیے ہے، فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها. اب یصیبها یا کیا ہے؟ پالے اس کو. اب امرأۃ، یا کسی عورت کی خاطر اس نے ہجرت کی، ینکحها کہ اس سے شادی کرے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت ویسی ہی لکھی جائے گی جس نیت کے ساتھ اس نے ہجرت کی، اس کو وہی ملے گا. دنیا کے لیے کی، دنیا مل گئی، نہیں ملی بس خلاص وہی رہ گیا. شادی کے لیے کی، شادی ہو گئی، ٹھیک ہے بس مل گئی دنیا میں جو ملنا تھا. لیکن ایک اور نیت بھی ہے کہ دین کی خاطر، دین پھیلانے کی خاطر، دین کی تعلیم عام کرنے کے لیے. تو جو اس نیت کے ساتھ ہجرت کرے گا اس کی نیت پھر اس کے ساتھ کاؤنٹ ہوگی. تو صحابہ کرام جو ہجرت کر کے آئے تھے مدینہ، اور پھر اصحاب صفہ بعد میں ادھر سے ہر طرف سے آ کے مدینہ میں رہ رہے تھے، تو یہ ان کی بھی ہجرت تھی. اور چونکہ سب چھوڑ کر آئے تھے تو آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب آپ سب کچھ چھوڑ کے کسی نئے ملک میں جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، معلوم ہے نا؟ جتنا کچھ بھی آپ کے پاس پیچھے ہو، لیکن آنے کے بعد کچھ دن تلخ گزرتے ہیں، کیونکہ انسان کو نئے حالات اور نئی چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا، کچھ سمجھ ہی نہیں آتی. تو اس میں آپ دیکھیے کہ بعض اوقات معمولی چیز ہو سکتی ہے، یعنی اپنے گھر میں رکھی ہوئی بے شمار ایسی چیزیں ہوگی کہ جن کو آپ معمولی سمجھتے ہیں اور آپ ان کی کوئی قدر اور شکر گزاری اس پہ نہیں کرتے. لیکن جب آپ اس سے نکلتے ہیں تو پھر آپ کو اتنی چیزوں کی قدردانی آتی ہے، حتیٰ کہ کاغذ کی اور چیزوں کی. تو یہ ساری تکلیفیں اگر انسان کسی مقصد کے لیے اٹھاتا ہے تو اس کا اجر اللہ کے پاس بہت بڑا ہے. اور اگر انسان صرف دنیا کے لیے آتا ہے، یہ دنیا کے لیے سب کچھ کرتا ہے، تو وہ وقتی طور پر اتنا مل جاتا. اب آپ دیکھیے جس بھی نیت سے آپ آئے، آپ آ گئے، اب بھی وقت ہے اس نیت کو بدل لیں. ٹھیک ہے، یعنی نیت دنیا میں رہ کے تبدیل ہو سکتی ہے. چلنے سے پہلے اگر نہیں بھی تو اب کر لیں کہ اب اگر ہم یہاں رہ رہے ہیں تو اب ہم
ایک مقصد کے لیے رہیں گے. اور وہ مقصد کیا ہے کہ ہمارے ارد گرد اللہ کے پیارے بندے جو رہ رہے ہیں، جو لا علمی میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کے لیے کچھ کریں گے. اور اس کے لیے دل میں تڑپ اور ہمدردی لانا ضروری ہے. ہمدردی انسانوں کی لانا بے حد ضروری ہے. اور خیر خواہی اور یک طرفہ خیر خواہی ہوئی، کچھ بھی کریں لیکن آپ کی خیر خواہی، تب جا کے آپ میسج کنوے کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے انسان پھر جب تڑپتا ہے نا، پھر دعائیں بھی مانگتا ہے. پھر انسان کہتے ہیں اللہ مجھے تو طریقہ نہیں آتا، میں تو انتہائی جاہل ہوں، اللہ تو سکھا دے، اللہ تو مجھے طریقہ بتا دے، تو میرا راستہ کھول دے. میں نہیں جانتی، اور واقعی ہم میں سے کوئی نہیں جانتا، لیکن اگر ہم مانگتے رہیں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ عرصے کے بعد خود بخود اللہ تعالیٰ گود میں لا ڈالے گا کہ چلو اب کرو. ضروری نہیں ہوتا ہم آج مانگے اور کل ہی کر لیں، لیکن نیت کا درست کرنا اور پھر تڑپ کا لانا بے حد ضروری ہے، تاکہ انسان ایک مقصد کے لیے جیے. اور اگر کوئی مشکلات آئیں بھی تو ان کا صرف یہ نہیں کہ دنیا کا رونا دھونا جاری رکھیں، بڑے مقصد کے لیے ان کو برداشت کریں تو اللہ تعالیٰ اس پر اجر بھی بے شمار دے گا. کیونکہ پیچھے کہا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یہاں کیا کہا بشر الصابرین، خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو. یعنی بشارت ہے، اللہ کا ساتھ ہے. کتنی بڑی نعمتیں ہیں، کتنا بڑا مقام ہے کہ کسی کو اللہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. پھر کیا فرمایا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کی کمی. حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ ہم 6 آدمی آپ کے ساتھ ایک لڑائی کو نکلے. سواری کے لیے ہم سب کے پاس ایک اونٹ تھا. 6 لوگوں کے لیے کیا سواری تھی؟ ایک اونٹ. باری باری اس پہ سوار ہوتے. چلتے چلتے ہمارے پاؤں پھٹ گئے، چلتے چلتے پاؤں پھٹ گئے. اور ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میرے تو پاؤں پھٹ کے ناخن بھی گر پڑے. اس حال میں ہم پاؤں پہ چیتڑے لپیٹتے تھے چلنے کے لیے، جوتا تو تھا ہی نہیں، کپڑے لپیٹ لپیٹ کے. زمین بھی تو آپ دیکھیں عربوں کی کتنی گرم. اسی لیے اس لڑائی کا نام غزوہ ذات الرقاع، چیتڑوں والی لڑائی پڑ گیا. یعنی اس جنگ کا نام پھر کیا ہو گیا؟ ذات الرقاع. یہ آپ نے پڑھا ہوگا تاریخ میں. تو یہ مالوں کی کمی، والانفس، اور جانوں کی کمی. غزوہ احد میں 70 لوگ شہید ہوئے. اسی طرح ایک موقع پر کچھ لوگوں نے کہا ہم مسلمان ہو گئے، ہمیں پڑھانے والے بھیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 کے قریب بہترین مدینہ کے قاری بھیجے، اور راستے میں ان کے ساتھ دھوکا ہوا، ان لوگوں نے ان کو مار ڈالا. تو آپ دیکھیں کیسا غم. یہ واقعہ جب میں نے پڑھا کہ 70 بہترین قاری مدینہ سے آپ نے اپنے جگر کے ٹکڑے بھیجے اور وہ شہید کر دیے گئے، تو آپ پر کیا گزری ہوگی. یعنی انسان کسی کو تعلیم دیتا ہے، اتنی اس پہ محنت لگتی ہے، پھر انسان کا کیا دل چاہتا ہے کہ پراسپر کرے، بڑھے پھلے پھولے، یہ دوسروں کے لیے فائدے کا بنے. اور کس طرح وہ ہاتھ سے نکل جائے تو دکھ کا کیا عالم ہو. آپ لوگ نہیں یہ دکھ سمجھ سکتے کہ کسی کے ساتھ اس طرح کا تعلق ہو اور پھر اس کیفیت سے گزرے تو آپ کو معلوم ہوگا. یہاں پر فرمایا کہ اس راستے میں تو بہت سی مشکلات آئیں گی، مال بھی کم ہوں گے، جانیں بھی کم ہوں گی، جانیں بھی جائیں گی. کوئی میدان جنگ میں جائیں گے تو کوئی دھوکے سے جائیں گے، تو کوئی کسی حادثے سے، تو کوئی کسی بھی طرح. بس ثمرات، اور تمہارے ثمرات یعنی پھل، کھانے پینے کی چیزیں. جنگ تبوک میں کیا ہوا تھا؟ کھیت پکے ہوئے تھے، کٹائی کا وقت تھا، کہا جب چلو 600-700 کلومیٹر دور چلو مدینہ سے. اب ذرا سوچئے، فصل پکی ہوئی ہے، اسی پہ انحصار ہے کس کا؟ آگے روزی روٹی کا، اور کہا چھوڑو اس کو اور چلو. کتنا مشکل کام ہے، کتنی مشکل مرحلہ ہو سکتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے جن 3 صحابہ نے اس وقت صرف سستی کی تھی، یہ نہیں دیکھو نیت خراب تھی، صرف سستی کی، اچھا جاتے ہیں جاتے ہیں، جیسے ہم اکثر کاموں میں سستی کرتے رہتے، اچھا کر لیں گے نا، پھر کر لیں گے. تو ان کے ساتھ پھر کیا ہوا تھا آپ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے کہ ان کے ساتھ بائیکاٹ کیا گیا تھا. اتنی شدید ناراضگی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اظہار کیا تھا کہ تم نے سستی کی اپنے فرض اور مشن کی ادائیگی میں.
یہاں پر کیا ہے کہ ان سب چیزوں کی کمی تو ہوگی. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے, یہ بھی بخاری کی روایت ہے, جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ آپ نے ایک لشکر سمندر کے کنارے بھیجا جس میں 300 آدمی تھے. ابو عبیدہ بن جراح سردار تھے. ہمارا راشن ختم ہو گیا. ابو عبیدہ نے حکم دیا سب لوگ اپنا اپنا بچا ہوا راشن ایک جگہ جمع کریں. یہ راشن کھجور کے 2 تھیلے تھے. 300 لوگ تھے اور کھجور کے 2 تھیلے. ابو عبیدہ اس سے تھوڑا تھوڑا کھانے کو دیتے, وہ بھی ختم ہو گیا تو ہمیں روزانہ صرف ایک کھجور کھانے کو ملتی. واہب نے جابر سے پوچھا بھلا ایک کھجور سے کیا بنتا ہوگا؟ جابر کہنے لگے وہ ایک کھجور بھی غنیمت تھی. جب وہ بھی نہ رہی تو ہمیں اس کی قدر معلوم ہوئی. پھر ہم سمندر پہ پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی مچھلی ٹیلے کی طرح پڑی ہے. سارا لشکر 18 دن اس کا گوشت کھاتا رہا. جب ہم چلنے لگے تو ابو عبیدہ نے حکم دیا کہ اس کی 2 پسلیاں کھڑی کی جائیں. وہ اتنی اونچی تھی کہ اونٹ پر کجاوا کسا گیا تو وہ اس کے نیچے سے نکل گیا. اتنی بڑی مچھلی تھی وہ, جس کو پورا لشکر پہ 18 دن. یعنی اللہ تعالیٰ ایسے موقع بھی پھر لاتا ہے کہ اپنے بندوں کو رزق دیتا ہے. بہرحال تو یہاں پر فرمایا کہ ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے, خوف سے بھی, بھوک سے بھی, مالوں کی کمی سے, جانوں کی کمی سے, پھلوں کی کمی سے, یعنی کھانے پینے کی چیزوں کی کمی سے. وبشر الصابرین, اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو. یہاں صبر پھر کیا ہوگا کہ جو ایسے حالات میں اس راستے سے واپس نہ لوٹے, جمے رہے, واپس نہ لوٹے, جمے رہے. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الذين إذا أصابتهم مصيبة, یہ وہ لوگ ہیں جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے, قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون, تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں. یعنی مصیبت آنے پر وہ شور ہنگامہ نہیں شروع کر دیتے, واویلا نہیں شروع کر دیتے, بلکہ انا للہ پڑھتے ہیں. ایک دفعہ چراغ بجھ گیا تو آپ نے انا للہ کہا, تو اس پر کہا کہ کیا اس پر بھی اجر ملے گا؟ تو فرمایا کہ ہاں یہ بھی تو مصیبت ہے نا, بجلی کا جانا اور بجلی کا نہ رہنا. تو چھوٹی چھوٹی جو انسان کے لاس ہوتے ہیں, نقصان ہوتے ہیں, یا تکلیف آتی ہے یا پریشانی اس پر آتی ہے, تو اس پر بھی اگر زبان سے یہ نکلے تو فوراً اجر لکھ لیا جاتا ہے کہ میرے اس بندے نے درست بات کی. اور جو انا للہ پڑھنے والے ہیں ان کے لیے پھر کیا بشارت ہے؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. یہی وہ لوگ ہیں جن پر اپنے رب کی طرف سے رحمتیں اترتی ہیں, برکتیں نازل ہوتی ہیں اور رحمت آتی ہے, اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. یعنی کون ہدایت پر ہے؟ جو مصیبت آنے پر غیر معمولی حالات میں صبر سے کام لے, اللہ کی طرف رجوع کرے اور اس بات کا اظہار کرے کہ یا رب اگر یہ چیز چلی گئی تو ہم کون سا یہاں رہنے والے, ہم بھی جانے والے ہیں. یعنی کسی کو جاتا دیکھ کر وہ اپنی واپسی کا خیال ذہن میں لے آئے اور اس طرح اس کی مصیبت کم ہو جائے. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. پھر مشکلات کا ذکر کرتے کرتے, قربانیوں کا ذکر کرتے کرتے ایک عظیم الشان خاتون یعنی حضرت ہاجرہ کی قربانی کے ذکر کو یاد کیا گیا. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ,
بے شک صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے، اللہ کی نشانیاں. فمن حج البیت، تو جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا، او اعتمر یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، ان یطوف بہما، کہ ان دونوں کا طواف بھی کرے. ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، جو خوشی سے نیکی کا کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے قدردان ہے، جاننے والا ہے، اس کے عمل کو جانتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا اصل وطن کون سا تھا؟ عراق تھا. تبلیغ کے لیے وہ فلسطین بھی گئے، مصر بھی گئے. کتنے وسیع پیمانے پر انہوں نے اللہ کے دین کا پیغام پہنچایا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی اور بچے کو مکہ میں چھوڑ دیں. انہوں نے چھوڑ دیا. جب وہ انہیں تنہا وہاں ویرانے میں چھوڑ کے جانے لگے تو ان کی بیوی نے پوچھا کہ آپ خود جا رہے ہیں اور ہمیں یہاں چھوڑ رہے ہیں، کیا اللہ کا حکم ہے؟ تو آپ نے اشارے سے کہا اللہ کا حکم. تو اتنی ایمان والی تھی، کہنے لگی پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اگر یہ اللہ کے حکم سے ہمیں آپ یہاں چھوڑ رہے ہیں تو پھر اللہ ہی ہمارا حافظ ہے، اللہ ہی ہماری حفاظت کرے گا، پھر نہیں ہم ضائع ہوتے. ایک خاتون کا ایمان ہے یہ. بہرحال جب چلے جاتے ہیں تھوڑا سا مشکل ہے، پانی ختم ہو جاتا ہے، کھانا ختم ہو جاتا ہے، بچہ جو ہے وہ ساتھ ہے. اب ماں تو صبر کر رہی ہے لیکن بچہ تو صبر نہیں کرتے. تو پیاس کے مارے اسماعیل جو تھے وہ تڑپنے لگے. تو ماں کی ممتا جو تھی جوش میں آئی. وہ قریب ہی 2 پہاڑیاں تھی، ان میں سے پہلے ایک پہ چڑھی. اوپر چڑھ کے کیا دیکھ رہی تھی چاروں طرف؟ کہیں کوئی پانی کچھ نظر نہیں آیا. دوڑتی دوڑتی ایک دوسری پہاڑی پہ جا چڑھی. کوئی پانی آس پاس، کوئی پانی نہیں. پھر واپس دوڑ کے آتی ہیں، 7 چکر لگ جاتے ہیں ان کے، لیکن پانی نہیں. اتنے میں بیٹے کو دیکھنے واپس پلٹتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ وہاں پر چشمہ ابل رہا ہے. آپ خود سوچیں کہ کتنا بڑا معجزہ بھی ہے. اور اب تک یہ معجزہ ہے کہ وہ جگہ جو ایک ریگستان تھی، ایک صحرا تھی، اللہ نے ان قربانی کرنے والوں کو جن میں ایک عورت شامل ہے کس طرح نعمت سے نوازا. اور پھر رہتی دنیا تک مناسک کے حج میں اس کو شامل کر لیا گیا کہ جو بھی وہاں جائے وہ اس کا تجربہ کرے. کہ حضرت ہاجرہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے صفا اور مروہ کا چکر لگائے اور 7 چکر لگائے. اور کتنی دیر لگتی ہے پتہ ہے نا آپ کو؟ جو لوگ جا چکے ہیں. اور اب تو سیدھا صاف راستہ اور بھاگتے دوڑتے پھسلتے آپ لوگ چلے جاتے ہیں، اور نہ چل سکیں تو ویل چیئرز بھی ہیں اور کام ہو جاتا ہے. تو اور اوپر ایئر کنڈیشن جگہ ہے، ہوائیں چل رہی ہیں اور چھت ہے اوپر، اور کیا عیش و عشرت سے پھر بھی روتے ہیں کہ تھک گئے. لیکن آپ خود سوچیں کہ اس وقت نہ تو وہاں کوئی فرش تھا، نہ سڑک تھی، جھاڑیاں شاید ہوں یا پتھر اونچ نیچ، کچھ نہ کچھ تو ہوگا. پہاڑی سا علاقہ تھا. تو وہ کس طرح تنہا، کوئی مرد بھی نہیں اور چھوٹا سا بچہ ہے، صحرا. یعنی ڈر بھی تو کتنا لگتا ہے نا ہم عورتوں کو، اگر کہیں اکیلے بیٹھنا پڑے یعنی کتنا خوف آتا ہے کہ پتہ نہیں کون آ جائے، کیا ہو جائے، کوئی درندہ آ جائے، کوئی چیر پاڑ کھائے گا. کوئی گھر بھی نہیں وہاں، آپ کو پتا نا، گھر تو بعد میں بنا. گھر بھی کوئی نہیں، نہ کھانے کو، نہ پینے کو، نہ گھر، جو انسان کی بیسک نیسیسٹیز وہ بھی نہیں. اور وہ چکر لگا رہی ہیں، آ رہی ہیں، جا رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان 2 پہاڑیوں کو اپنی نشانیاں کہا. حالانکہ کیا تھی یہ؟ حضرت ہاجرہ کے قدموں کے نشان یہاں پڑے اور انہوں نے ان پہاڑیوں پہ قدم رکھا اور چڑھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے کس طرح قبول کیا ان کا عمل کہ اس کو فرمایا من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے. یہاں پہنچ کے اللہ یاد آتا ہے. شاعر کا لفظ بھی شعر سے، شعور بھی اسی سے، یعنی اللہ کی پہچان کرانے والی جگہ ہے. بخاری کی روایت میں آتا ہے، عاصم بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک سے اس آیت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ابتدائے اسلام میں ہم سب اسے جاہلیت کی رسم سمجھتے تھے کہ شاید یہ دور جاہلیت میں لوگ یہاں آنے جانے میں انہوں نے یہ رسم ایجاد کی، لہٰذا ہم نے اسے چھوڑ دیا.
کہ یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے اس لیے ہم نہیں کرتے اس کو، تو اس پر فرمایا نہیں، یہ دور جاہلیت کی رسم نہیں، یہ تو ہاجرہ کا طریقہ ہے، لہذا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اور تم کیا کرو، فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، جو حج اور عمرہ کا ارادہ کرے تو اس کے لیے یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، یعنی کہ کوئی غیر اسلامی رسم نہیں ہے، یہ دور جاہلیت کی رسم نہیں، یہ تو اس سے پہلے اللہ کی نشانیاں بن چکی تھی، لہٰذا وہ کیا کرے، ان کا طواف جاری رکھے۔ اور ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ مشرکین نے ان کے اوپر بت رکھ دیے تھے، صفا کے اوپر اساف نام کا بت رکھا ہوا تھا اور مروہ کے اوپر نائلہ، تو وہ سمجھتے تھے شاید یہ پھر بتوں کی پرستش میں نہ آ جائے، اس لیے ہم طواف نہیں کرتے ان پہاڑیوں کا۔ تو فرمایا نہیں، یہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم یعنی اپنی سب خلش دور کر لو، شک و شبہ دور کر لو، یہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں، لہٰذا ان کا طواف کرو۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا ٹھیک ہے، ایک تو ہے رسپانسبلٹی طواف کی، عمرے کی ایک ریکوائرمنٹ ہے، لیکن فرمایا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، جو خوشی سے یہ کام کرے گا، یعنی اس وقت جب وہ دوڑ لگ رہی ہوتی ہے نا تو انسان لازماً تھکتا ہے، جب آہستہ آہستہ آخری چکر آتا ہے تو پھر آپ نڈھال بے حال ہونے لگتے ہیں، اور جو سارے جذبات یہاں سے آپ لے کے گئے ہوتے ہیں خوشی خوشی سے عمرہ کرنے کے اور حج کرنے کے، وہ آخر میں آخری چکر میں جا کے سارے ختم ہو جاتے ہیں، پھر نہ رونا آتا ہے اور نہ کچھ، پھر انسان کو اپنی جان کی پڑی ہوتی ہے، اچھا اب یہ کتنا رہ گیا باقی، اب کب یہ ختم ہو اور ہم بیٹھ کے آرام سے کچھ کھائیں پیئیں۔ تو فرمایا کہ نہیں، خوشی سے یہ کام کرو، ومن تطوع خیرن، جو خوشی سے یہ کام کرے گا، یعنی دل کی رغبت کے ساتھ، محض ایک بوجھ سمجھ کے نہیں کہ ابھی چکر پورے کرنے ہیں، نہیں، فإن اللہ شاکر علیم، اللہ بڑی قدردانی کرے گا۔ اگر اس خاتون کے قدموں کے نشان اللہ کو اتنے پیارے ہوئے تو تمہارے قدموں کے بھی ہو سکتے ہیں، اگر تم ایسے ہی اخلاص کے ساتھ یہ کام کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اصل میں صرف ظاہری عمل کو نہیں دیکھتا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ کون کس جذبے کے ساتھ وہاں دوڑ رہا ہے۔ پھر فرمایا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، کیا ما انزلنا، جو ہم نے نازل کیا، کیا نازل کیا، قرآن و سنت، وحی الہی، من البینات، بینات میں سے، والہدى اور ہدایت میں سے، من بعد ما بیناہ للناس، اس کے بعد کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے بیان کیا ہے، فی الکتاب، کتاب میں، اولئک یلعنہم اللہ، ایسے لوگوں پہ اللہ لعنت کرتا ہے، ویلعنہم اللائنون، اور لعنت کرنے والے سب بھی ان پہ لعنت کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یعنی اللہ نے جو باتیں اپنی کتاب میں لوگوں کو بتانے کے لیے نازل کی ہیں، اگر ان کو لوگوں کو بتایا نہیں جاتا، چھپایا جاتا ہے ان سے، تو یہ کام حق کو چھپانا کوئی معمولی جرم نہیں، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت بھی ہے، فرشتوں کی بھی ہے، سب انسانوں کی بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن میں یہ 2 آیتیں نہ ہوتی تو میں تم سے کبھی حدیث نہ بیان کرتا، مجھے چین کیوں نہیں آتا، میں کیوں علم بانٹتا رہتا ہوں، کیونکہ علم کا چھپانا جو ہے بہت بڑا جرم ہے۔ لعنت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری۔ ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہیں، پھٹکارے ہوئے، دھتکارے ہوئے ہیں کہ جو اس علم کو عام نہیں کرتے، چھپا کے بند کر کے رکھا ہوا ہے پیچھے پیچھے۔
اب دیکھیے نا کس چیز کے چھپانے کی بات ہو رہی، بینات اور ہدایت کی جو ہم نے بیان کی. اور بینا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کھول کھول کے بیان کی. کس کے لیے بیان کی؟ للناس. پیچھے کیا حکم آیا تھا؟ لتکونوا شہداء علی الناس، کہ تمہیں اعلان کرنا ہے اس حق کا. اور جو نہیں اعلان کرتا اور چھپاتا ہے اور اس طرف توجہ نہیں کرتا تو پھر وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے. آپ دیکھیے کہ حدیث میں علم کو عام کرنے کے بارے میں جو بشارت آئی ہے وہ حیرت انگیز ہے. بالکل اس کے اپوزٹ بات ہے. میں حدیث سناتی ہوں آپ کو، ترمذی کی روایت ہے. وعن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فضل العالم على العابد كفضلي على ادناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته واهل السماوات والارض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عابد پر، عبادت گزار شخص پر عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ایک ادنا آدمی پر. یعنی اتنا بڑا مقام ہے علم سیکھنے والے کا. ٹھیک ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی، اس کے فرشتے اور آسمان و زمین کے اہل یعنی مخلوق، اہل السماوات سے مراد کیا؟ جو رہنے والے ہیں آسمانوں میں اور جو رہنے والے ہیں زمین میں، حتیٰ کہ چیونٹی اپنے بل میں اور مچھلی پانی میں. حتی الحوت، اور مچھلی یعنی پانی میں کیا کرتے؟ رحمت کی دعائیں کرتی. لیصلون، کس کے لیے؟ لوگوں کو بھلائی سکھانے والوں کے لیے. جو چھپاتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ لعنت. کس کی؟ یلعنہم اللائن، سب لعنت کرنے والوں کی. اور جو سکھاتے ہیں، پھیلاتے ہیں، اس کے لیے رحمت کی دعائیں ساری مخلوق کی طرف سے، حتیٰ کہ چیونٹیوں اور مچھلیوں کی طرف سے. ہے نا، دو بالکل اپوزٹ بات ہے. ایک اور روایت ہے ابو داؤد کی، ان ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من سلک طریقا یبتغی فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ وان الملائکۃ لتدع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وان العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ایسے رستے پر چلے جس میں وہ علم تلاش کرے، یعنی علم کی تلاش میں نکلے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی طرف راستہ آسان کر دیتا ہے. فرشتے طالب علم کے لیے اس کے عمل سے خوش ہو کر اپنے پر بچھا دیتے ہیں. ایک اور معنی یہ کیا گیا کہ وہ اپنے پر رکھ دیتے ہیں، یعنی احترام میں جھک جاتے ہیں، آ کر سمٹ جاتے ہیں. ذرا تصور لائے نا، فرشتے اڑتے آ رہے ہیں، ڈھونڈتے ہیں. حدیث میں آتے ہیں ان للہ ملائکۃ سیارہ، کچھ فرشتے ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں. اب فرشتوں پہ ایمان لانا ضروری ہے، نظر تو نہیں آتے نا، لیکن ہمیں شروع میں بتا دیا گیا کہ یہ کتاب فائدہ ان کو دے گی جو ایمان لاتے. اب تصور میں لائیں ذرا کہ وہ ادھر اڑ رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر آ رہے ہیں، بے شک ہم نہیں دیکھ رہے، مگر جہاں علم کی مجلس ہوتی ہے، دین کی بات ہوتی ہے، سب وہاں اکٹھے ہوتے ہیں. حدیث میں آتے 7ویں آسمان تک
اوپر ایک دوسرے کے جمع ہوتے، اتنی بھیڑ لگتی ہے کہ یہاں سے وہاں تک سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہاں اللہ کی بات ہو رہی ہے، یہاں علم کی مجلس ہے. اتنے شوقین ہے وہ علم کی مجلس کے. اور پھر جب وہ علم کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں تو طالب علم کے احترام میں اپنے پر رکھ دیتے ہیں، یعنی سمیٹ لیتے ہیں. اور دوسرا معنی کیا کیا گیا کہ وہ اس کے رستے میں جیسے بچھاتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں. اور عالم کے لیے آسمان اور زمین کی ہر چیز، حتیٰ کہ مچھلیاں پانی میں مغفرت کی دعا کرتی ہیں. اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے چاند کی فضیلت سب ستاروں پر. اور علماء انبیاء کے وارث ہیں. انبیاء اپنے ورثے میں دینار اور درہم نہیں چھوڑتے، وہ تو علم دین کا ورثہ چھوڑتے ہیں. جس نے وہ علم حاصل کیا اس نے ایک بڑا حصہ حاصل کر لیا. یعنی بہت بڑی قسمت ہے اس کی کہ جس نے اس میں سے کچھ حصہ حاصل. اب دیکھنا علم تو بہت ہے، اب اس میں بڑا حصہ کس چیز کا ہے؟ قرآن ایک بڑا حصہ ہے. اسی طرح اور علوم بھی ہیں. تو بہت لکی ہے وہ شخص جس نے ایک بہت بڑی نعمت سمیٹ لی. وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ جیسے آتا ہے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جو لوگ اس علم کو چھپاتے ہیں جو ہم نے ہدایت اور واضح نشانیوں میں سے لوگوں کے لیے کتاب میں بیان کیا ہے، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور سارے لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں. یعنی اللہ کی رحمت کے قریب ہونے کا طریقہ کیا ہے کہ انسان اس علم کو شیئر کرے. جب علم آئے گا، روشنی آئے گی تو سوچ بدلے گی. موٹیویشن علم کے بغیر تو نہیں ہوتی نیکی. پہلے اچھی طرح سیکھ لیں اور پھر سیکھنے کے بعد آگے بتائیں. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اس لیے کہ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، اس لعنت سے کون نکلے گا؟ جو توبہ کرے گا. وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کرے گا. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ کام شروع کر دے گا. وَبَيَّنُوا، دیکھیے آپ تاکید دیکھیے، انداز دیکھیے آیت کا. صرف یہ نہیں کہا توبہ کر لو کہ استغفار یا رب غلطی ہو گئی ہم نے نہیں کیا، اتنا نہیں کافی. اصلاح، واپس لوٹو، جو نہیں کیا اسے کرو. بینو، بیان کرو، بتاؤ. فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، ایسے لوگوں پر میں مہربان ہوں گا. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں. لیکن کب؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم کرو گے یہ کام کرو گے تو میں بھی مہربانی کروں گا تم پر، بہت زیادہ کروں گا. تم تھوڑا بھی کرو گے میں زیادہ کروں گا. کیونکہ حدیث میں آتا نا کہ جو چل کے میری طرف آئے گا میں دوڑ کے اس کی طرف آؤں گا. تم ایک بالشت آؤ گے میں پورا بازو آؤں گا. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. اس کے برعکس ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا، وماتوا، اور مر گئے، وہم کفار، اور وہ کفار تھے. اولئک علیہم لعنت اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت. کفر آپ کو معلوم ہے کس کو کہتے ہیں؟ حق کو جاننے کے بعد اس کا انکار کرنا. والملائکہ، فرشتوں کی، والناس اجمعین، سب انسانوں کی. اور کفر کا ایک معنی آپ کو شروع میں بتایا گیا تھا، یاد ہے؟ چھپانا. تو اس آیت میں یہاں کون سا معنی کریں گے آپ؟ یہ چھپانے کی طرف پھر بات ہو رہی ہے. یعنی کیا کہا گیا؟ بیان کرو، بتاؤ، سب کرو. جو توبہ کر لے گا وہ چھٹ جائے گا، اور جو چھپائے گا پکڑا جائے گا. اور پھر اس میں چھپانے میں پھر آگے اس کی مزید وضاحت ہوگی نا. صرف یہ نہیں کہ جو نہیں بتائے گا وہ بھی پکڑا جائے گا. اس سے مراد یہ کہ جس نے حق کو پہچان لیا پھر اقرار نہیں کیا، یہ بھی چھپانے میں آتا نا.
کہ جان لیا، پہچان لیا، مان لیا، لیکن اظہار نہیں کیا. اسی لیے کیا کہتے ہیں کہ ایمان ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے نا. ٹھیک ہے نا. کوئی شخص کہ ہاں میں دل میں مسلمان ہوں، کافی نہیں. کیا شرط ہے اس کے لیے؟ ڈکلیئر کرے. ڈکلیریشن ضروری ہے نا. یہ نہیں ٹھیک ہے وقتی طور پر اگر کسی مصلحت کے تحت کسی نے ایمان ابھی چھپایا ہوا کہ وہ انتظار کر رہا ہے کسی خاص موقع کا کہ میں اس پر پھر اعلان کروں، لیکن جیسے اب وہ آل فرعون کا ایک شخص جو تھا ایمان چھپائے ہوئے تھا، پھر ایک خاص موقع ہے تو وہ بول اٹھا، ظاہر کر دیا. تو بات یہ ہے کہ یعنی حق کو چھپانا نہیں بلکہ اس کو واضح کرنا ہے. اور جو چھپانے کی حالت میں ہی اور انکار کی حالت میں ہی مر گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو کام ہمارا ہے ہی نہیں، تو پھر وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوئے. اور پھر خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون. خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا. ولا هم ینظرون اور ان کو کوئی بریک نہیں ملے گی، نہ مہلت دیے جائیں گے، یعنی بیچ میں کوئی آرام کرنے کو نہیں ہوگا، یعنی آرام نہیں ہو سکے گا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آخرت کا عذاب جو ہے وہ بہت سخت عذاب ہے جس میں انسان کو پھر سانس لینے کی مہلت نہ ہوگی. تلاوت سنیے آیات کی. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة
الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.